السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، میں ہوں آپ کے سامنے آپ کا دوست محمد فاروق، روشنی سب کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایمان فروز واقعہ بیان کروں گا، لیکن بیان کرنے سے پہلے آئیے مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے آل پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، پسند آئے لائک کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جھاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لاف کوڑا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جھو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لاف کوٹ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جھو پیس۔ اب سخت سردی اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جھو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت مطمئن اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی روؤں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ، دوسرے میں کھجوریں تھی۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جاؤ کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چٹنی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چٹنی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بدن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا۔
کہ آج بھی بلال کو صحابہ رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دن اذان نہ دے تو خود اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھی اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے شام چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بس 2 مرتبہ اذان دی، ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا بلال اتنی سرد مہری کہ اتنا عرصہ گزرا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا کہ ابھی تیاری کرو، میں ابھی رات کو ہی سفر کرنا ہے، میں صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا، چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں 2 شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حسنین کرمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہ کر سکے۔ شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش نہ تھی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے جوش مارا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما رونے لگے، حضرت بلال کی بھی ہچکیاں بن گئی۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبی کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اس آواز کو سن کر جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھی۔ اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور نازک تب بنا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ عنہ تو واپس آ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ صحابہ اکرام نبی پاک کو بے تحاشا یاد کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہمارے دلوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل و جان پیوست ہو جائے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ الرحمن، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔